آپ نے کہا کہ تقیہ میں تھوڑا سا اور بیان کیجیے گا، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ تقیہ کیا ہے۔ یہ تقیہ حق بات کو چھپانا، اپنے عقائد کو چھپانا۔ جیسے آپ کسی شیعہ کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، وہ ابھی یہ اپنے مجلسوں میں آئیں گے اور وہاں سے خطبہ دیں گے کہ قرآن کے اندر رد بدل ہو گیا ہے۔ وہ یہ چیزیں کہ بھائی قرآن کے اندر یہ آیت اضافہ کم ہو گیا، یہ زیادہ، یہ لوگ صحابہ کرام نے کہا ہے۔ یہ خطبہ دیں گے کہ 3-4 صحابہ کو چھوڑ کے تمام کے تمام کافر اور مرتد ہو گئے۔ اور جب آپ کی مجلس میں آئیں گے پوچھیں گے بھائی یہ نہیں کہاں، ارے بھائی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دین کو چھپا لینا، عقیدے کو چھپا لینا، یہ تقیہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسلامی شریعت میں کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے، سوائے ایک لفظ کے جو ہم نے آپ کو 2 ہفتہ پہلے ہم نے بتایا تھا، المکرہ، سورہ نحل آیت نمبر 106، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یا سورہ آل عمران کی ایک آیت الا ان تتقوا منہم تقاۃ، یہ تقیہ اسی سے آ گیا۔ لیکن اسلام میں کہا گیا کہ دیکھو کہیں پہ بھی اگر کفار سے سابقہ ہو، جان مال کا خطرہ ہو، تو اپنے عقائد کو چھپا لیجیے، اپنی جان کو بچا لیجیے۔ یا اگر کوئی زبردستی، اگر کوئی ایسی کفریہ کلمات اور اعمال کرنے پہ مجبور کر دے اور آپ کے اندر اتنا حوصلہ، ایمانی طاقت نہیں ہے، تو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے اس کفریہ کلمات کو یا اعمال کو آپ کہہ دے رہے ہیں، لیکن دل اسلام پہ ہی مطمئن ہے، تو کوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو کوئی حرج نہیں اسلام نے کہا۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں جو کہا کہ دیکھو کسی کافر کو اپنا دوست مت بناؤ، لیکن کہیں پہ کفر کا راستہ ہے، کفری کفر ہے، وہاں پہ آپ اپنے بہت سارے عقائد کو، بہت سارے اعمال کو آپ پوشیدہ رکھیں کہ کہیں ہمارے کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو اسلام نے کیا کیا ہے؟ درست قرار دیا ہے کہ اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو یہ بچا لو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، چونکہ یہ شیعت مکمل طور پہ یہودیت تھی اور محبت اہل بیت میں آئے، تو انہوں نے جتنے بھی باطل عقائد یہودیت سے لیا وہ تمام چیزوں کو اپنا عقیدہ رکھا، لیکن جب سنیوں کے درمیان آئے، یہ صرف مسلمانوں کے درمیان تقیہ تھا، اور سنیوں کے، خصوصاً سنی مسلمانوں کے درمیان، کہ جیسے ہی آئے سنی مسلمان کوئی آئے تو اپنے عقیدے کو چھپا لینا۔ یہی کہاں بدل گیا پورا دن۔ اور یہ تقیہ صرف ایک معمولی چیز نہیں ان کے نزدیک۔ سب سے پہلے پوچھیے گا کہ تقیہ ہے کیا؟ کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تقیہ کیا چیز، آپ نے بتایا ہم نے کہ یہ اپنے عقیدے کو چھپانا۔ عقیدہ کچھ اور ہے، لیکن آپ کے سامنے آئے تو جب آپ کو جو کہے گا ارے کہاں بھائی ایسی تو باتیں نہیں ہیں، ہم لوگ تو اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو یقیناً آپ کے ساتھ ہیں، وہ چھپا لے گا۔ یہ ہتھیار ہے اس کا۔ آپ اس میں فریب میں مت جائیے، آپ اس فریب میں مت جائیے، اس لیے کہ وہ دین ہے۔ اصول کافی یہ ابو جعفر الکولینی کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جیسے آپ بخاری مسلم کا جو اہمیت ہے اسی طرح اصول کافی کی ہے، یہ اہمیت جو ہے الکولینی کو حاصل ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ التقیہ دینی و دین و آبائی، اصول کافی جلد 2 صفحہ 219۔ اور یہ ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں صرف کوئی کتاب سے نوٹ نہیں کر لیا ہے، ہم جو بتا رہے ہیں ہم نے اصول کافی کو دیکھا ہے، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج جس کو بھی دیکھنا ہو میرے پاس سب کچھ ہے۔
کہ یہ تقیہ جو ہے میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے. عقیدے کو چھپا لینا. کہیں پہ بھی آپ ان سے کسی سے پوچھئے کہ کیا قرآن کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے؟ قرآن کے اندر کوئی مسلمان گواہ کر کے کمی یا بیشی کا تصور ہے؟ نہیں ہے. لیکن شیعوں کے اندر ہے. لیکن آپ کی مجلس میں جب آئے گا ان سے پوچھئے کہ کیا قسم کی جو ہے کوئی کمی یا بیشی ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہے. یہی تقیہ ہے، چھپا لینا، یعنی عقائد کو چھپا لینا. ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے اس دن بھی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی تھی کہ نہیں ہے؟ ہم نے قرآن خدا بخش لائبریری میں ہے، اس میں بھی ہم نے وہ پڑھا تھا، بہت پہلے سے پڑھا تھا، سمجھنا. اور ملا باقر المجلسی کی کتاب ہم نے ابھی پڑھی، وہ پیج بھی ہمارے جو چیز پڑھ رہے تھے تو وہ پیج بھی ہمارے پاس کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن اس کے اندر انہوں نے حضرت علی اور اہل بیت کی فضیلت کے لیے یہ تمام کے تمام، یہ چونکہ محبت علی میں ہی داخل ہوئے تھے، یہ ان کی اندر محبت علی کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. دین ہے ہی نہیں، یہ مکمل ایک الگ دین ہے. یہ دین ہی بالکل الگ ہے. اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے اثنا عشری، جسے امامیہ بھی کہتے ہیں، یعنی 12 امام کا جو تصور ہے ان کے جو اکثر یعنی 98% لوگ جو ہے یہ اس کو ماننے والے، جو شیعہ چاہے ایران میں ہو یا انڈیا میں ہو، سب کے سب کافر ہے. مسلم نہیں، سب کے سب کافر. ان کا جو عقیدہ امامت کا بھی ہم آپ کو بیان کریں گے. ہم ابھی تقیہ پہ بیان کر رہے ہیں، ابھی ہم بیان کریں گے، اگر وقت رہا تو ہم یہاں پہ کہ یہ دین ہے. اس کے بعد جو دیکھیے پھر اصول کافی میں لکھ رہے ہیں کہ بے شک دین کے 9 حصے تقیہ میں ہیں. یعنی دین کو 10 حصے میں بٹا ہے، 9 حصے کتنا ہے؟ تقیہ میں ہے. جو شخص تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے. دین کو چھپائے گی ہے. کبھی بھی آپ کے درمیان یا کسی بھی اہل سنت کے درمیان کبھی بھی اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کرے گی. یہ تقیہ یہ ہے. اور اصول کافی جلد 217 پہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص تقیہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا. دیکھیں کتنا تقیہ کی اہمیت پتہ لگ رہی ہے. جو شخص تقیہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا، اور جو تقیہ نہ کرے گا اسے ذلیل کرے گا. یعنی آپ کو ہر حال میں تقیہ کرنا ہے، چھپانا ہے دین کو، آپ اپنے عقیدے کو چھپانا ہے. اور ہم نے تحفہ اثنا عشری میں عبدالعزیز محدث دہلوی کو جو پڑھا تو یہی لفظ جو ہے 20واں 25واں صفحہ پہ ہم نے یہ چیز پڑھا ہے کہ ان لوگوں نے تقیہ کر کے پورے اس کو بدل دیا. جب یہ اپنی مجلسوں میں ہوتے، جو سبائی گروپ تھا، جو اس کے ماننے والے جو افکار، جو عقائد، تو ان کے درمیان کچھ اور عقیدہ تھا. اور جب یہ آتے تو کہتے نہیں ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اور دھیرے دھیرے وہ گھس گھس کر کے کیا کیا؟ یہ ہتھیار بنایا تقیہ کو، اور دین کو چینج کر دیا. یہ شک و شبہات ڈالنا، ان کو محبت علی، یہ تمام طریقے چیز کرنا، اور یہ تمام طریقے کرنا، یہاں تک کہ یہ دیکھو کتنی طریقے سے بتایا کہ آپ لوگ کبھی یہ بات کو سنے یا نہیں سنے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم یہ چیز ہمارے بات ذہن میں اچانک آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں دنیا میں تشریف لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ سنیں یہ بات، لائیں گے؟ کہیں سنا ایسا؟ اب دیکھیں ان لوگوں نے کہا کیسے دین کو ان نوجوانوں کے اندر جو بھی ہے اسلام کے اندر گھس کر کے کیا عیسیٰ علیہ السلام تو لائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ قرآن سورہ قصص سے وہ آیت یاد نہیں ہے جو آخری اس میں جو ہے رات دو کا اس طریقے سے کر کے ہے. یہ ایک آیت ہے سورہ قصص میں پڑھیے گا تو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جو سب سے افضل نہیں آئیں گے. وہ بات نہیں کہ عقلی یا دلیل ہم مانگ رہے ہیں آپ سے. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں کہ نہیں آئیں گے؟
ہیں؟ افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ السلام. جو کمتر ہو وہ آئے اور جو افضل نہیں آئے. یہی وہ چیز ہے جو ایسی بھی گمراہ کرتے ہیں. جنوں کے اندر کوئی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو آپ کے اندر کوئی سوال و جواب ہے تو آپ کوئی قرآن حدیث سے اگر کے خلاف ہے تو آپ سوال جواب کیجیے. آپ سب سے پہلے آپ ان لوگوں سے پوچھیے. کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ اس کا جواب دیے، اس کا جواب دیے، تاکہ نہیں ہم کسی چیز کا جواب نہیں دیں گے. آپ گمراہی میں رہنا چاہتے رہیے. آپ کے سوال کتاب و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے. آپ کے اندر جو کوئی چیز جو ہے کہ شک و شبہ ہو گیا، ہر چیز کا جواب ملا رہے گا. یہ نہیں رات دن کو سینکڑوں سے آتے اسلام کے خلاف، سب کا جواب ملا رہے گا. انسان اگر جواب وہ دے گا، اس چیز پہ جواب دے گا جو کتاب و سنت سے کہیں اختلاف لگ رہا ہو کہ بھائی یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہاں پہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اس چیز کا کیا جواب دیں گے. آپ کے سوالات کتاب و سنت سے ہو تب جواب کتاب و سنت سے ہوگا. آپ کے جو دماغ میں خرافات آئے، ایک جواب ٹھوک دیا، کہاں سے جواب دے گا؟ کیوں جواب دے گا؟ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھا؟ ہے کہ نہیں؟ یہ چیز نہیں ہوتی چونکہ یہ جماعت. اب اس کا کیا جواب دے گا؟ آپ بتائیے. جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا ایسے ہی گمراہ کیا. تو یہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں دیا. دیکھیے کوئی سنت سے جواب کوئی دلیل نہیں دیا. یہ ایسے ہی. ہم ابھی ایک شیعہ عالم کا کسی پڑھ رہے تھے اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہے وہ یہ آمنہ، یہ ایمان قسم مومنہ ہے. سمجھنا. اور بہت سارا یہ چیز ہے جبکہ آپ علماء اہل سنت کے جو ہے یہ بخاری مسلم شریف کا حدیث جو جب اس کے خلاف ہے کہ ہمارے باپ یہ وہ تمام جہنم میں مسلم شریف کا حدیث ہے نا، یہ سب آپ پڑھیں گے. ہم ابھی اس پہ لے جا رہے ہیں. اب دلیل دیکھیں کیسے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دودھ پلایا، کس نے دودھ پلایا؟ ان کی والدہ محترمہ نے. سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عورتیں تھے اس کے دودھ کو حرام قرار دیا تھا. جیسے وہ تھن میں لگا دیتی وہ دودھ نہیں پیتے تھے، یہاں تک کہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے. پڑھے آپ نے؟ ہمیں وقت نہیں ہے اس لیے ہمیں وہ چیز نہیں ہے. آپ کو اشارہ کر رہے ہیں، ہے نا بھائی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کہ بھائی یہ چیز کو دوسرے لوگوں پہ حرام قرار دیا کہ نہیں، لوٹ کر کے اپنی ماں کے پاس چلی گئی. اب انہیں دلیل دیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے افضل کون ہے؟ ہمارے نبی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ کا دودھ پیا، وہ تو کافرہ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کافرہ کا دودھ حرام تھا، ہمارے نبی اس سے افضل ہے، اس کا حلال کیسے ہوگا؟ دیکھیں کیسے شک و شک بات ہے. جی جب ایپ نہیں ہونا چاہیے تو جی ہو گیا تو تفسیر کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں تو یہی طریقے سے یہ دیکھیے یہ کبھی بھی یہ جتنی بھی چیز ہے دین کو ایسے ہی شک و شبہات میں ڈال کے عوام کو گمراہ کرنا ہے. اب سمجھا کہ نہیں؟ اب وہ کسانی کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے کسانی یہ چیز ہے تو کہا کہ ہمارے نبی اس سے افضل ہے، تو کسانی کے وہ کیسے ہوگا؟ اس لیے آمنہ کیا ہوا؟ مومن ہوا کہ کافرہ ہوا؟ یہ ایسی ہی شک و شبہات، یہ تمام طریقے کی چیزوں کو یہ قسم ڈالنا. اور یہ سب سے بڑی چیز دیکھیے ہم اور تقیہ پہ ہم اگلے مرتبہ ہم کسی بیان کریں گے جو اس کی کیا چیز ہے. یہ ہمارے درمیان جو ہم نے ابھی ایک چیز کہا کہ جو فرق کیا ہے، ہم ان کے شکوک و شبہات کا جواب کیوں دیں گے جبکہ ہم اسے اور ہمارے علماء بالکل ہی کفر کافر کہتے ہیں.
اور وہ آپ کو کافر کرتے ہیں. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں امامت علی کی آپ قائل ہیں؟ بولیے کوئی ہیں؟ امامت کیا ہم بتائیں گے ابھی. ہے کوئی قائل؟ نہیں. الحمدللہ. اگر کوئی قائل نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شخص امامت کا انکار کرتا ہے وہ نبوت کا انکار کرتا ہے. جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اگر کوئی کرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امامت کا انکار کرے تو کوئی شخص مسلمان کافر ہے. یہ جو ہے یہ کتاب ہے محمد بن حسن الطوسی تلخیص الشافی. اسے ہم نے ابھی عربی میں المبتدیہ عند اہل السنہ والجماعہ کر کے ایک کتاب جو ہے لوگوں نے تحقیق کی ہے، ہماری نظر جو ہے ابھی پڑھی ہے، یہ عربی میں ہے. اس کی صفحہ 313 پہ ہم نے اس چیز کو پایا اور یہ اس کتاب کا حوالہ ہے کہ جیسے نبوت امامت کا انکار، کس چیز کا انکار ہے؟ نبوت کا انکار ہے. اگر آپ اقرار کرتے ہیں امامت کا تو کافر آپ کافر ہے. اگر آپ انکار کرتے ہیں تو شیعوں کے نزدیک آپ کافر ہیں، کہیں نہ کہیں کافر ہے. تو ہم کو کیا راستہ اختیار کرنا ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے آخر امامت ہے کیا چیز، اور کیا یہ اسلام سے کوئی تعلق رکھتا ہے. امامت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی قیادت اور سیادت صرف اور صرف شیعوں کے نزدیک 12 اماموں نے کیا. 12. اور سب سے قسم کے پہلے امام کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہم اس کو مانتے ہیں کہ امامت کس کی ہونی چاہیے تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت جو امامت ہوئی وہ کیا ہے؟ باطل ہے. ان میں خود باطل ہو جائے گا. اس لیے باطل ہوگا اور یہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ ان کے نزدیک، یعنی ان کا مطلب شیعوں کے نزدیک امامت کیا ہے؟ وہ انتخاب سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ آئیے پوری امت انتخاب کر لے کہ کون امام ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی کے بعد امامت کس کو سونپی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے سونپی اس کو، اور لوگوں نے سونپی صحابہ کرام نے کن کو؟ حضرت ابوبکر کو. تو یہ نافرمان ہوئے کہ نہیں تمام کے تمام صحابہ؟ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہی وجہ سے ہم نے ابو باقر المجلسی کتاب حق الیقین میں پڑھا کہ 4 صحابہ کو چھوڑ کے تمام صحابہ کافر مرتد ہو گئے. اب دیکھ لیجیے وہ پیچھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 صحابہ کو چھوڑ کر کے سب کے سب مرتد ہو گئے. اسلام پہ کتنی بڑی قسم کی یلغار تک. یہ اللہ رب العالمین اگر حفاظت نہ کرتا اسلام کی، کیونکہ آپ کو نبی نہیں آنے والے تھے، تو یہود و نصارہ کے طریقے سے ہر شخص کرتے کرتے اسلام ہوتا، مسلمان ہوتا، لیکن ہر بچہ ہمارا کافر پیدا ہوتا. جیسے ہر شخص نصارہ یہودی پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ وہ دین صحیح سمجھ رہا ہے، لیکن کافر مشرک پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہی تو ہوتا ہے. کتنی بڑی آپ بتائیے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام مرتد کافر ہو گئے 4 صحابہ کو چھوڑ کے. تو جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے میں آ رہی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، یہ وہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جب وہ صحابہ ہی مرتد ہو گئے تو ان کے بیان کرنے والے آپ بتائیے. اور اگر یہ چیز جو ہے ابو باقر المجلسی کی ہم گروپ میں ہم ڈال دیں گے، اب ان سے پوچھیے گا تو یہ تقیہ کہتے ہیں، نہیں ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے.
یہی تقیہ ہی ہتھیار ہے. جب آپ کی مجلس میں آئیں گے تو گھر سے انکار کر دیں گے. اگر انکار کر رہے ہو تو ابو یہ باقر المجلسی یہ اتنے مستند عالم ہیں, حق الیقین لکھے ہیں, تو ان کو قسم جو ہے تم قسم جو صحابہ کو سب کی سب مرتد کافر ہو گئے, تو کیا وہ انسان ایمان والا ہو سکتا ہے؟ چاہے تم اس کو کافر کہو, اگر وہ چیز کو کافر کہو, اگر ہمارے مجلس میں کون کافر ہے؟ یہ تمام طرح کی چیزیں جو آج ہمیں یہ برغلائے کہ بھائی کتنے ہی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, کتنے ہی فرقے بن رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں اس قدر جو یہ چیز جوش جو آیا, اور انشاءاللہ یہ آتا رہے گا, ہم جہاں پہ بھی خطبہ دیتے رہیں گے, لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے کہ یہ کون سا قسم یہ چیز جو ہے تمہارے دین کی چیز کا ہے, یہ تو پوری نسل تباہ ہو جائے گی, پوری نسل, ہمارے بچے, ہمارے قسم یہ ہمارے جو قسم جو نسل ہوگی کافی مشرک پیدا ہوگی اگر یہ فلسفہ یہ قسم کے آگے بڑھ گیا. تو ہم کتنا بھی ہم خطبہ دیں گے انشاءاللہ, اور کتنے بھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ چیز جو ہے یہ تو ایک چیز یہ ہے کہ امامت کا جو ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے, امامت کیا ہے ان کے نزدیک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ تمام طرح کی چیزیں ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ امامت کے اندر جو ہم آپ کو ہم بتائیں گے کہ سب سے پہلے یہ کہ امام جو ہوتا ہے رسول کے برابر ہوتا ہے. جیسے ہمارے رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی امام کا مقام و مرتبہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہی نہیں, جو اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں, اور خمینی نے حکومت اسلامیہ لکھا, صفحہ 52 پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے عقیدے میں شیعت کے اندر جو امام کو جو مقام مرتبہ حاصل ہے وہ کسی نبی مرسل کو اور کسی مقرب فرشتے کو حاصل نہیں ہے. آپ امامت کو مانتے ہیں, یہ ایسے عقائد کو مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ کافر ہیں ان کے نزدیک. تو پھر وی آر مسلم وہ کیسے آپ کو پسند ہے؟ اس کا مطلب آپ کے سامنے میں آپ کے عقائد کے اندر گھس کر کے کہ آپ بھی مسلمان ہو, دیکھو چھپا دیا, یہ تقیہ ہو گیا یہ کہ آپ مسلمان ہو. بھائی ہم لوگ سب مسلمان ہیں, لیکن یہ کفر کی ضلالت وادیوں میں دھیرے دھیرے یہ تمام طریقے جیسے نوجوان سب ہے ایسے ایسے سوال و جواب ہو رہا ہے. ارے بھائی ایک سوال جواب, یہ کیا آج سوال و جواب دینا پڑے گا؟ یہ آج یا جدید معاویہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مناقشہ ہوا ہے. صحابہ کے اس دور سے لے کے آج تک علماء حق نے سوال کے جواب دیتے رہے. آپ علامہ الاسلامیہ کی کتاب کو پڑھ لیجیے, آپ فلاں کتاب پڑھ لیجیے, سب کو پڑھ لیجیے. تو سب نے کہا کہ صحابہ کرام کے اندر جو آپسی جنگیں ہوئی ہیں, چاہے جنگ جمل ہو, جنگ صفین ہو, تو ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے اور ان کی خطا ان کو مانیں گے. ہم یہ ان کے درمیان ایک اجتہادی خطا ہو گئی, اس لیے کہ ہماری زبان ہم جو صحابہ کرام کے متعلق کون حق ہے کون باطل ہے, دونوں حق پہ ہیں, لیکن حق سے زیادہ قریب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ ہمارا منہج ہے کہ دونوں ہی حق پہ ہیں. تھوڑی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صفین ہوا, یہ جمل ہوا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک طرف تھی, حضرت یہ چیز تھی, تو کیا کسنے کو جو ہے وہ باطل پہ ہے وہ حق پہ ہے؟ ارے ایک اجتہادی غلطی ہوئی, ایک حالات آئے, دونوں نے جنگ لڑی, دونوں نے توبہ کیا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, دونوں ایک اجتہادی غلطی اجتہاد کیا آپ نے. جی میں نے سکھایا کہ کوئی مجتہد ہے, آپ کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ایسا سوال ہے کہ نہیں ہے, یہی چیزیں سکھائی نا. کہاں گیا یہ؟ اور افسوس کی بات ہے ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ سب کو مفیان مسلم, کیا فلسطین کا صدر کون ہے؟ محمود عباس. فلسطین کا صدر ہے کہ نہیں ہے؟ محمود عباس ہے کہ نہیں ہے؟ آدھے خطے کا ہو وہ آپ فلسطین ہی کہیں گے. آپ وہ غزہ کو کے بات مت بولیے, فلسطین کی بات ہم بول رہے ہیں. اگر کہیں پہ بھی اب دیکھیں فلسطین کے صدر کون ہے تو محمود عباسی کو بلایا جائے گا. یہ کون ہے؟ یہ بہائی ہے, بہائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیوں نہیں مسلمان رہے؟ اس لیے کہ بہاؤالدین عاملی کو یہ لوگ ماننے والے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ نہیں ہے یہ. اور
किसी भाई को कुरान मुकद्दस को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि किताबें अक़दस उनकी एक अलग किताब है कुरान की, कुरान भी लिखा है, आप देखिए नेट पे देखिए। तो क्या ये मुसलमान है? और उसी से एक फिरका, ये सब शियत है, सबके सब शियत। शियत कितने फिरकों बटे? और हम आपको बताएं कि इसी में से एक बाबी फिरका भी हुआ है, यही यानी यही थोड़ा सा फर्क है नाम का, अकायद सब कुछ एक ही है, बाबी फिरका हुआ। तो हम एक मरतबा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उर्दू के, कुर्रतुल ऐन हैदर, बहुत ही उर्दू की राइटर, बहुत ही मशहूर राइटर कुर्रतुल ऐन हैदर, आग का दरिया लिखा, बहुत किस्म की चीज लिखा, समझा ना, बहुत किस्म की मशहूर जो उर्दू ये सब है। तो हम मतलब पढ़ना चाहा कि वो पढ़े, किताब निकाला था, कुर्रतुल ऐन में निकला, अब निकाला तो हमको बड़ा इंटरेस्ट हुआ, हम उसको पढ़े। उसमें एक कुर्रतुल ऐन, एक औरत का किरदार को उसमें पूरा दिया हुआ है, वो बाबी फिरका से ईरान के ताल्लुक से पूरा हिस्ट्री पढ़ा। अफसोस की बात है कि उसके ताल्लुक से उस किताब के अंदर जिक्र है कि हमेशा हर रात किसी ना किसी मर्द का बिस्तर ग्रहण करती थी। और जब उनको कहा गया कि भाई ये ऐसी बदकिरदार औरत है, तो तमाम शिया कहते भाई वो कैसे बदकिरदार है? सातों आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ताहिरा मुतहरा बनाया, तो कैसे बदकिरदार होगी? उसका कोई अमल को आसमान से। और जहां कुरान में अम्मी आयशा के ताल्लुक से बरात का इजहार किया कुरान में सूरह नूर में, उनको आज भी वो शिया कहते हैं वो ज़नाकार है। ये मुसलमान है, यह इस्लाम है, वी आर मुस्लिम। कैसी गुमराही है ये तमाम तरीके शकूक शुबहात को डालना, हर चीज का भाई। एक ईरान का और इसका ये चीज है, हम भी कर रहे हैं दिल से। हम मैं बोल रहा हूं कि जब ये चीज होता है हमें खुशी होती है, एक अलग मसला है। लेकिन क्या इस खुशी में हम गले लगाएं उन तमाम बातिल अकीदों को जो इस्लाम को मस्त कर दिया, तमाम अकायद, तमाम तरीके की चीज, इमामत का। अब देखिए, ये आगे सुन लीजिए, आइम्मा जो है मा काना मा यकूनु का इल्म जानते हैं, जो कुछ भी है। ये बुनियाद तालिबीन में भी हम आपको वो पेज भेज देंगे, पर तो हम इनके व्हाट्सएप पे हम भेजे हुए हैं कि शियों के अकायद को बयान किया, तो उन्होंने कहा कि ये बातिल अकीदा को जिक्र किया अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि देखो किसान शिया जो है कि ये बातिल अकीदे हैं। उसमें कहा कि ये किसान ये है कि आलिमुल गैब होते हैं उनके, जितने भी इमाम क्या है आलिमुल गैब मा काना मा यकूनु को, जो पास्ट है प्रेजेंट फ्यूचर सबके आलिम रखते हैं। आप बताइए, अइम्मा मासूम होते हैं, जैसे नबी जो मासूम होते हैं, अइम्मा मासूम तमाम गुनाहों से मासूम होते हैं। जितने भी कबीरे गुनाह हो, सगीरा गुनाह हो, जितने भी हो, अइम्मा इनके अंदर मासूम होते हैं। अच्छा, इनका क्या अकीदा है? उसने काफी में जगह है, तो तमाम दुनिया और आखिरत की मिल्कियत इमाम के पास है। दुनिया और आखिरत की मिल्कियत जिसको चाहे दे, जिसको चाहे। अब बताइए, अब इमाम नहीं मानेगा तो आपको देंगे दुनिया आखिरत में कुछ होगा? जन्नत मिलेगी आपको? मिलेगा किसी को? सब खत्म आप लोगों का। ये बातिल अकीदा का चीज है। और सुन लीजिए, ये एक जगह लिखते हैं अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अशिया को पैदा किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया कि इसकी इताअत करनी, अल्लाह की इताअत करनी है। उसके बाद तमाम तरीके के मामलात, मखलूक के तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम के सुपुर्द कर दिया है। जो भी 12 इमाम है उनके सुपुर्द कर दिया है। आप अइम्मा जिस चीज को चाहे हलाल कर लें, जिस चीज को चाहे हराम करें। अब अइम्मा 12 इमाम है, वो जिस चीज को हलाल किया वो हलाल है, जिस चीज को हराम किया हलाल है। अब अगर उनको कहेंगे कि ये चीज जो है किसी ने कहा हराम है, तो कहा भाई हमारे अइम्मा ने हलाल किया है, आप मुता हलाल है या हराम? लेकिन उनके अइम्मा ने हलाल किया है, कैसे हराम होगा? भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इमाम को ये चीज सौंप दिया कि जिसको आप चाहिए हलाल कीजिए और जिसको हराम कर लीजिए, तो अइम्मा ने कह दिया कि मुता हलाल है, तो हलाल है। अब आजाशी कीजिए,
2 घंटा 3 घंटा के लिए जो है पैसा दीजिए, कहिएगा क्या है ये है। अभी जो फतवा हम अभी हाल फिलहाल में एक शिया आलिम का जो पढ़ा था कि कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, कहीं पे जाओ, तो किसान के चंद घंटों के लिए, चंद इसके लिए लड़का लड़की हॉस्टल में रहती है, तो एक दूसरे को जो है वो बुता कर लो, आपस में ऐश मौज करते रहो। और हम आपको बता रहे हैं कि अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने 1-2 PhD के जरिए जो मुताबिक उन्होंने लिखा है, हम आपके ग्रुप में भेज सके, आप उसको जो पढ़िएगा इतना मजा कम से कम जरूर आएगा। हम उसको इंशाअल्लाह जब हम जाएंगे, कोई आदमी खाली ग्रुप पे या फुल पे हमको पढ़ रहे तो हम वो पेज हम भेज देंगे कि मुतआ की कितनी बड़ी फजीलत है, कि इंसान अय्याशी भी कर रहा है, हर चीज कर रहा है, और उसको हज का सवाब मिल रहा है, फला का सवाब मिल रहा है। फरिश्ते जब तक ये होते हैं उसको क्या क्या सब करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं, फला करते हैं, उसके लिए क्या क्या करते हैं, आप उसको पढ़िएगा। ये तमाम के तमाम दीन हम आपको धीरे धीरे हम आप बताएंगे कि इनके अकायद को और उन तमाम गुमराह फिरकों के अकायद को। जरूरत इस चीज की है कि हमारा काम क्या था कि अगर कोई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अच्छा आपका कलमा, आप पूछे क्या है आपका कलमा है कि नहीं है? लेकिन अगर आप जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो बेदीन है आप लोग, कोई जन्नत में नहीं जाइएगा, नहीं। आप पूछ लीजिएगा, हम ये चीज कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफत बिला फस्ल। ये कलमा आप इसका इकरार करते तभी जन्नत में जाइएगा। ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह तो जाहिर है, अली जो है अल्लाह के वली हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी है। वसीयत किया था भाई इमाम हमारे बाद इमामत और खिलाफत जो है उनको मिलेगा। और खलीफत बिला फस्ल, यानी कि बगैर फसल के, जैसे फसल क्या है, चौथे खलीफा है ना, 1 2 3 के बाद हम भी खलीफा मानते हैं, लेकिन बगैर फसल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली जी खलीफा को मानना है आपको। ये कलमा है उनका। अभी हम आपको बहुत सारी चीजें हम बताएंगे, ये अभी हम आपको इमामत पे भी हम बताएंगे कि इमामत के क्या क्या असूल, क्या क्या सिफात है, क्या क्या अकायद है, जो इंशाअल्लाह हम बताएंगे। मेरे भाई, हमारा कहना है कि किसी उम्मत मुसलमान जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है, अगर किसी गुमराही का शिकार हो गया है तो आप उसकी सलाह कीजिए, न कि खुद आप हुकूक शुबहात में पढ़ करके और उन तमाम अफकारात और तमाम चीजों को आप खुद की सवाल के जवाब लेके आइए उनके सवाल के। भाई ये इस्लाम नहीं है। आप यकीनन अगर इस तरह की बुरी सोहबत में रहे तो आप एक न एक दिन इस्लाम से, दीन जैसे इस्लाम ईमान की दौलत जो मिली है उससे आप महरूम हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोग को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।